بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان فارسی کا نام سلیمان تھا۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی۔ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور تھے۔ ملک فارس کے رام حمز کے مضافات میں قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی مسلمان آپ سے پوچھتا آپ کس کے بیٹے ہیں تو یہ جواب دیتے، میں سلیمان بیٹا اسلام کا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کی عمر بہت زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی حواری اور وصی کا زمانہ پایا۔ حافظ ذبی کہتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں کسی کو بھی شک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں قصبہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدے کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے مجبوری میں مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا۔ اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل سے کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک شام میں۔ اسی میں غروب آفتاب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کیا، تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا باپ نے دریافت کیا، اے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا، اس دین نصرانیت میں خیر نہیں، تیرے ہی باپ دادا کا دین آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم نصرانیوں کا ہی دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر سے بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکیں اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا، بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ آدمی اچھا نہ تھا، بڑا ہی حریص اور لالچی تھا۔ دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جو لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے 7 مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کو حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے ان لوگوں سے اس کا خیال بیان کیا۔ وہ 7 مٹکے بھی لوگوں کو دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا، خدا کی قسم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ مجھ کو اس عالم سے بے حد محبت ہو گئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس کے اخیر کا وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ اب مجھے وصیت کیجیے اور بتلائیے کہ میں آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔
کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا، میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائے کہاں جاؤں؟ اس عالم نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو صحیح راستہ پر ہو، اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا۔ عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس اثناء میں میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائے اور بکریاں سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قری میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہ وہی سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اسے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینے کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے سلیمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ چند درہموں میں خریدا، لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنی قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے متعلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرے آقا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا کہ بنی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قباء میں ایک شخص کے گرد جمع ہیں جو ملک سے مکہ سے آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا، اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ اپنے آقا پر آ گرا۔ وہ دونوں یہودی اس کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب ہوئے۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس کا آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ خبر ذرا مجھ کو بھی سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تماچا میرے رسید کیا اور کہا، تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی اور جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے پاس کچھ نہیں، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقاء کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اجازت دے دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو پھر جب میں خدمت حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اسے کھایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنازہ کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے اسلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا اور مہر نبوت دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح اے ابن عباس میں نے یہ اپنا واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل سے یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا، اور اسی وقت مشرف باسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔